علم و علماء میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہم سوالات شامل کرتے ہیں، موضوع پر بات کرتے ہیں اور اپنے اسکالر سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ایک بار پھر استاذ العلماء زیرۃ الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تمام ہی اسکالرز کو میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہمارے ثنا خانوں میں عزیر عزیزی بندگی ماشاء اللہ تشریف فرما ہے، ثقلین رشید قادری موجود ہیں، دانیال شیخ، تینوں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موضوع ہے ہمارا اعتکاف، لیکن اس سے پہلے میں بات بتاتا چلوں کہ ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ملک کے ممتاز و معروف قاری استاذ القراء علامہ قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب، جن کی سکونت ملتان میں تھی، انتقال کی خبر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہمارے ARY QTV سے بیشتر پروگرامز آپ نے کیے، کئی محافل میں آپ نے حسن قرات کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا قرآن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ماہ رمضان میں انہیں موت نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور درجات بہت بلند فرمائے۔ آج موضوع ہے اعتکاف، اور اعتکاف آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو بہت سی برکتیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، عشرہ رحمت لے کر آتا ہے، عشرہ مغفرت لے کر آتا ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کرنے کا عشرہ لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ 5 طاق راتیں لے کر آتا ہے، وہ رات لے کر آتا ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور آخری عشرے میں ایک بہت بڑی سعادت جسے اعتکاف کہا جاتا ہے، جسے مسلمان اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی جو ہیں مساجد کا رخ کرتے ہیں، بہنیں اور ہماری مائیں جو ہیں گھروں میں اپنے اپنے طور پر اعتکاف کرتی ہیں، اور ایک ارتکاز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں اور دعائیں پیش کرتے ہیں۔ تو آج موضوع اعتکاف ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضرت اعتکاف کی فضیلت اور شرعی حیثیت پر اگر ابتداً آپ روشنی ڈال دیں تو ہم انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور طریقہ رہا ہے۔ آپ آخری عشرے کا آپ نے اعتکاف فرمایا، ایک دفعہ کسی عذر کی وجہ سے آپ کا نکلا تو پھر آپ نے 20 دن کا اگلی دفعہ اعتکاف، شوال میں بھی اعتکاف فرمایا۔ اس وجہ سے اس کو پھر سنت موقدہ کہا، واجب نہیں کہا۔ تو رحمت کونین نے بھی اعتکاف فرمایا اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی کیا، اور ہم ویسے بھی اہل السنہ والجماعہ کہلاتے ہیں کہ جو نبی کریم کے طریقے پر ہیں اور صحابہ کی جماعت کے طریقے پر ہیں۔ تو یہ ایک تو نبی کریم کے کا عمل ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معتکف کے بارے میں کہ یعتکف الذنوب ویجری لہ الحسنات کعامل الحسنات کلھا، کہ یہ معتکف جو ہوتا ہے تو گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، بالکل، اور اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جاری کی جاتی ہیں، جیسے ایک نیکی کرنے والے تمام نیکیاں کرتے ہیں۔ اس کی شرح یہ کی گئی ہے کہ وہ جیسے پہلے نیکیاں کرتا تھا لیکن اعتکاف کی وجہ سے بہت سی نیکیوں سے محروم رہا، اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے دھرنا دے کر بیٹھ جانا، تو وہ اس لیے وہاں پہ معتکف بیٹھتا ہے کہ اللہ سے مغفرت کا پروانہ لے کر ہی اٹھے گا، تو اس لیے وہاں پر عقلی لحاظ سے بھی یہ فضیلتیں اس کو مل جاتی ہیں کہ گناہ سے بچتا ہے اور اس کو یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا تحفہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ شرعی حیثیت جو ہے اس کی وہ 3 ہیں۔ اگر تو کوئی شخص منت مانتا ہے کہ اگر میرے کام ہو گیا میں فلاں وقت میں اعتکاف کروں گا، یا بغیر کام کے بھی اللہ کے لیے مجھ پر فلاں دن کا اعتکاف ہے، یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ اور رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر پورے شہر میں سے ایک شخص بھی کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، یعنی سب بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن اب چونکہ ہمارے محلے بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ایک محلے میں سے کم مسجد میں ایک آدمی کو بیٹھنا چاہیے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اور تیسرا ہوتا ہے نفلی اعتکاف، وہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ معتکف ہو جائیں گے۔ جو پہلے 2 اعتکاف ہیں واجب ہے اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ، ان دونوں میں روزہ شرط ہوتا ہے، اگر روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو یہ اعتکاف بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن نفلی اعتکاف میں کسی قسم کی قید نہیں، جب آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ کیا بات! آج کا انتہائی اہم پروگرام ہے اور اہم موضوع اس لیے ہے
کہ ظاہر ہے بہت سے سوالات ذہنوں میں گردش کرتے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اعتکاف کریں گے انشاءاللہ اس سال, تو ان کے لیے انتہائی اہم پروگرام ہے, یا جو آئندہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آج اس کے فضیلت کے حوالے سے, شرعی حیثیت کے حوالے سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا. مزید اس کے مختلف جہتوں میں سوالات کریں گے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کا جواب یہاں سے انشاءاللہ مل جائے. شامل کرتے ہیں حمد رب جلیل, ہمارے تینوں ثناخواں بارگاہ رب العزت میں ہدیہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. نو مقام میں ہے اللہ, دونوں جہاں میں ہے اللہ, دونوں جہاں میں ہے اللہ, جسم میں جان میں ہے اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ظاہر و باطن ہے اللہ, حافظ و ناصر ہے اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے, دوزخ کی سب آگ بجھے, دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, علم و علماء میں آج موضوع ہے اعتکاف اور اس کی فضیلت اور شرعی حیثیت کے حوالے سے مختصر لیکن جامع کلمات ارشاد فرمائے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے. اچھا, یہ جاننا ضروری ہے اس مرحلے پر کہ آیا قرآن کی روح سے اعتکاف کا کوئی تصور ملتا ہے ہمیں؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پہ اللہ پاک نے بصراحت اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے, اور جس انداز میں ذکر فرمایا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ایک قدیم ترین عبادت ہے. پچھلے انبیاء کرام میں اس کا تصور موجود ہے اور اس پر عمل موجود ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو, کس کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو اس سے ایک تو یہ اہمیت پتہ چلی کہ جس طرح طواف کی اہمیت ہے, قیام کی اہمیت ہے, نماز کی اہمیت ہے, کہ یہ چیزیں قرب خداوندی پیدا کرتی ہیں, اس کے ساتھ طواف
اعتکاف کا ذکر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی قرب خداوندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کا باقاعدہ نبیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ میرے گھر کو صاف کریں ان لوگوں کے لیے جو آئیں گے اور یہاں پر اعتکاف کریں گے۔ اسی طرح شرعی حکم بھی اس کا بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو یہاں بھی مسجد کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہے، اور جو ہے یہاں پر بھی قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت بی بی مریم علیہ السلام جس طرح محراب میں انہوں نے اپنے آپ کو لازم کر لیا تھا اور باقاعدہ وہ اس میں رہتی تھی اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، اسی طرح پچھلی امتوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر لینا، تنہا کر لینا ایک مشہور عبادت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے الگ کر لیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غار حرا میں تنہا ہو جاتے تھے، الگ ہو جاتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کے حوالے سے فرمایا بھی کہ ایک دن کا بھی اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب کے مابین ہے، یعنی اتنی اس کی جہنم سے جو ہے وہ دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا اعتکاف کے بارے میں تصور ہے کہ یہ ایک قدیم عبادت ہے، آزمائی ہوئی عبادت ہے، اس پر نبیوں کا عمل ہے، برگزیدہ لوگوں کا عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو لازم کرنا کہ ہجرت کے بعد ہر سال اعتکاف کرنا، یہ امت کو پیغام دیتا ہے کہ اپنا وہ وقت ضرور نکالو کہ تم ہو اور خدا کی چوکھٹ ہو اور خدا کو منا کے ہی خدا کی بارگاہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی بات ہے کہ ارتکاز عبادت میں، ارتکاز تلاوت میں، ارتکاز اللہ کا قرب حاصل کرنے میں۔ اس کے حوالے سے قرآن کریم نے جس طرح آیات آپ نے علامہ صاحب نے بیان فرمائی، اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے بھی اس کو ایک قدیم عبادت کا طریقہ قرار دیا گیا۔ اچھا، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ جو موجودہ تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو مقاصد کچھ اور نظر آتے ہیں، یعنی کہ سحری کہاں سے آئے گی، 8-9 دن 10 دن، تو اب افطار کہاں سے آئے گا، پھر اس میں گیدرنگ کون کون سی آئے گی، کس دن کس سے ملاقات کرنی ہے، اور لیپ ٹاپ پر سب سے رابطہ بھی رکھنا ہے، اس میں سارے جو ہے سچویشن سامنے رکھتے ہوئے مقاصد طے کیے جاتے ہیں۔ لیکن اعتکاف کا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ علامہ صاحب فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا قبلہ حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ ان عبادات میں سے ہے جو عبادتیں سابقہ امتوں میں بھی موجود رہیں، اور ان کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد اعتکاف کا یہ بھی ہر امت میں رہا کہ اس کے ذریعے سے علائق دنیا سے انسان تنہا ہو جائے اور اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ لو لگا لے۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعتکاف کی جانب ہم نظر کرتے ہیں تو اجمالی طور پر یہ سال میں ہمارے لیے ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے، یعنی جن 10 دنوں کے درمیان وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے پاک گھر میں مقفل کر لیتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے سال کے لیے اپنے نفس کے تزکیہ کا وہ اہتمام اور انتظام کرتا ہے کہ جس کے اثرات آئندہ پورے سال کے لیے اس کے لیے زیادہ راہ بن جاتے ہیں، اور اس کے فیض اسے پورے سال نصیب اور میسر ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ذرا آپ یہ بھی دیکھیے کہ اسی اعتکاف میں جس تنہائی کی جانب قبلہ علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، یہ وہ تنہائی ہے کہ جس تنہائی میں وہ اپنے آپ کو دنیا کے مشاغل اور دنیا کی مصروفیات سے جدا کرتا ہے، اور اس مصروفیات سے جدا کرنے کی غرض کیا ہے؟ یہی ہے کہ اسے ایک ایسا وقت اور اسپیسیفک ٹائم میسر آ جائے کہ جس میں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کو اختیار کر سکے۔ جب بھی ہم تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں تو وہ عبادات کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے تو حاصل ہوتی ہی ہیں، لیکن ساتھ صوفیاء نے فرمایا کہ جو ندامت کے آنسو اور گریہ ازاری کے ذریعے سے نفس صاف اور شفاف ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ مجاہدات اور عبادات سے نہیں ہوتا جتنا ندامت کے آنسو کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو 10 دن کے ہمیں ایام ملتے ہیں جس میں اسے کوئی اور کام نہیں ہے، اور ان دنوں میں وہ اپنا محاسبہ بہت آسان طریقے سے کر سکتا ہے، اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی وہ اس طور پر کر سکتا ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا ہونا چاہیے، اور اسی کے ذریعے سے ہی ندامت، اسی احساس کے ذریعے سے ہی ندامت پیدا ہوتی ہے۔ تو اب وہ اگر ندامت کے آنسوؤں کے ذریعے سے، گریہ ازاری کے ذریعے سے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے تو یہ اعتکاف کے ایک خوبصورت مقاصد میں سے اور اغراض میں سے ایک غرض نظر آتی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ کبھی کبھار انسان اس جانب بھی سوچتا ہے کہ اگر میں 10 دن کے لیے یہاں پر جو ہے مقید ہو جاتا ہوں، یہاں مقفل ہو جاتا ہوں یا رک جاتا ہوں، تو پھر ممکن ہے کہ دنیا میں دیگر جو عبادتوں کے انداز اور اجر و ثواب کے حصول کے جو دیگر ذرائع ہوں گے، کہیں میں ان سے جو ہے
ہے محروم نہ رہ جاؤں. قبلہ مفتی صاحب نے اس حدیث مبارکہ کی جانب بڑا خوبصورت اشارہ فرما دیا کہ نہیں، جہاں وہ اپنے دیگر اغراض کو حاصل کر رہا ہے محرومی دوسری سمت سے بھی نہیں ہوگی. وہ کسی کی عیادت کر کے ثواب کماتا تھا، فرمایا یہاں بغیر عیادت کے اسے اجر اور ثواب مل رہا ہوگا. وہاں وہ کسی غریب کی غریب پروری کر کے اس کی دعائیں لے رہا تھا، تو فرمایا کہ یہاں پر وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر اس سے محروم نہیں ہوگا، بغیر وہ امور کیے اسے یہ اجر اور ثواب مل رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات انسان کے لیے مقدر فرمائی اور بطور خاص صاحب ایمان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، تو ان تمام کا جو بنیادی غرض اور مقصد یہی ہے کہ للہیت اور اخلاص کو حاصل کیا جائے. اور اس کے الگ الگ انداز ہیں. اب آپ دیکھیے نماز ہے، نماز میں بھی وہی ارتکاز ہے. بالکل اسی طرح سے آپ روزہ میں دیکھیے تو روزہ میں بھی آپ کو وہی ارتکاز نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی نہیں اور پھر پوشیدہ اور مخفی بھی کوئی چیز بھی نہیں کھا رہا اور کوئی ایسا امر سر انجام نہیں دے رہا کہ جو روزے کی روح کے خلاف ہے. پوچھا جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح سے اعتکاف پھر مسجد کے ساتھ اسے منسلک اور متصل کرنا کہ مسجد کے پروٹوکولز کا بھی احاطہ کیے ہوئے جب وہ ان کا بھی تمام اپنا لحاظ اور پاس رکھے گا تو اس کا اجر اور ثواب بھی اس کا مقدر اور نصیب ہو رہا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا، اعتکاف کے جو مسائل ہیں وہ جاننا بہت ضروری ہے. مفتی صاحب اس پہ کیا روشنی ڈالیے گا کہ اعتکاف کے جو مسائل ہیں اس سے اگر آگہی ہو جائے اس مرحلے پر؟ آج کی تاریخ ایسی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ اس میں عرض کیا گیا کہ ایک تو اس میں پاک ہونا شرط ہے، لہٰذا حائضہ خواتین یا نفساء یہ اعتکاف سنت موقدہ نہیں کر سکتی ہیں. بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اگر نابالغ سمجھدار ہے تو وہ کر سکتا ہے. ہاں باعث سے فتنہ ہو تو اس کو روک سکتے ہیں، یا بچے آ کے مستیاں کرتے ہیں مسجد میں تو اس وجہ سے کوئی کمیٹی روکے تو الگ بات ہے، لیکن بلوغت اس میں شرط نہیں ہوتی، نابالغ بھی کر سکتا ہے. اور اس میں روزہ رکھنا شرط ہوتا ہے. سنت موقدہ جو اعتکاف ہے اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر اعتکاف ہی نہیں ہوگا. تو 20 کی غروب آفتاب سے پہلے ہمیں مسجد میں داخل ہونا ہے، اور پھر 30 روزے پورے ہو جائیں یا 29 کو چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف کا وقت ختم ہو جائے گا. اعتکاف میں انسان اپنی ضرورت کی چیزیں لے جائے. کوشش حتی الامکان یہ ہونی چاہیے کہ اپنا وقت فضول ضائع نہ کرے، مکمل طور پہ یکسوئی کے ساتھ وہاں وقت گزارے اور مسجد کے اندر رہے. اب یہ جو مسجد کا احاطہ ہوتا ہے اس میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک وہ جو سجدے کے لیے مخصوص ہے اسے مسجد کہتے ہیں، اور دوسرا جو مسجد کی ضروریات کے لیے ہوتا ہے لیکن احاطہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، دیوار کے اندر ہوتا ہے، اس کو فنائے مسجد کہتے ہیں. جیسے استنجا خانہ ہے، وضو خانہ ہے، جوتے رکھنے کی جگہ ہے. یہ مسئلہ مختلف ہی ہے آج کل کے دور میں، خاص طور پہ کہ فنائے مسجد معتکف کے حق میں مسجد کے حکم میں ہے یا نہیں ہے. اچھا جی ہاں، تو یہ بعض نے اس کو مسجد کے حکم میں رکھا ہے اور بعض نے اس کو مسجد کے باہر رکھا ہے. تو لہٰذا جو مسجد کے حکم میں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معتکف بلا ضرورت بھی فنائے مسجد میں جا سکتا ہے، ٹھنڈک کے لیے غسل بھی کر سکتا ہے، پیسٹ کرنے بھی جا سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. دوسرے علماء منع کرتے ہیں. جب اس طرح مختلف ہی مسئلہ ہو جائے تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جانب احتیاط کو اختیار کرنا بہتر ہے. بہت سخت ضرورت ہو تو باہر نکلیں ورنہ نہ نکلیں. ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر استنجا خانے وغیرہ ایسے ہیں کہ انسان کی طبیعت اس میں کراہت محسوس کرتی ہے، بعض جگہ صفائی کا انتظام نہیں ہوتا، تو اس ضرورت شرعی یا طبعی کے لیے وہ مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے. پھر قریب ترین گھر میں جائے، جو قریب ترین گھر ہو، اور اگر قریب ترین کوئی ایسا گھر میسر نہیں ہے تو اپنے گھر تک بھی جا سکتا ہے، لیکن صرف اپنے اس مقصد کے لیے جائے، اس کے علاوہ باہر نہیں نکلے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی امام مؤذن صاحب ہیں اور مسجد کا مینارے پہ اذان دی جاتی ہے اور اس کا راستہ باہر سے ہے تو وہ اس کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں نکل سکیں گے. اگر وہ فرض کریں جنازہ پڑھنے کے لیے نکل گئے یا ویسی عیادت کرنے نکل گئے تو پھر یہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا. مسجد کا ادب اور احترام معتکف پر لازم ہے، لہٰذا دنیاوی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا یہ ممنوع ہو جاتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ معتکف کے لیے ایک الگ ایک حجرہ سا بنانا کپڑے کا وہ ضروری ہوتا ہے. یہ کوئی لازم نہیں ہے، خاص طور پہ اجتماعی اعتکاف میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول 10 دن کا اعتکاف کیا تو پھر آپ نے مزید 10 دن کا اعتکاف کیا. پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا نہیں ملی، دوسرے عشرے میں تلاش کیا نہیں ملی، اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو تم میں سے جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے کر لے. تو وہ ایک اجتماعی اعتکاف تھا، اور لازم بات ہے اس مسجد میں اتنی بڑی گنجائش تو نہیں تھی کہ ہر ایک اپنے خیمے لگاتا. اگرچہ نبی کریم کے لیے جائے اعتکاف ثابت ہے کہ آپ نے چٹائی کا چھوٹا سا حجرہ سا بنایا ہوا تھا، یہ از جگہ ثابت ہے، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہوتا. اسی طرح واش روم کی طرف آتے ہوئے بعض لوگ ڈھاٹا سا باندھ لیتے ہیں اور بڑے پرسرار سے انداز میں آتے ہیں، مطلب یہ کہ بعض اوقات تو شبہ کسی اور چیز کا بھی ہونے لگ جاتا ہے.
تو یہ بھی کوئی لازم ضروری نہیں ہے کہ منہ چھپائیں. وہ پہلے دور کے اعتبار سے تھا کہ واش روم وغیرہ ادھر نہیں تھے مسجد کے اندر, تو لوگ باہر جاتے تھے. اب وہ کوئی اگر بیچ میں معتکف کو روک لے اور وہ رک جائے تو اعتکاف فاسد ہو سکتا تھا. تو اس زمانے میں ایک علامت اختیار کی ہوگی کہ وہ اوپر کپڑا لے لیا, ابھی معتکف ہے اس کو تنگ نہ کرو, لیکن اب مسجد میں اس کی حاجت نہیں ہے. اچھا اس سے ایک چیز اور بھی طالب علمانہ, چونکہ لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جہاں آپ نے تراویح ادا کی ہے 20 رمضان وہیں پر اعتکاف اختیار کیا, کیا ایسا نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ہم تو یہ مشورہ دیں گے جو سنسان مسجد ہیں اس کو آباد کریں. اور لیکن اگر آپ کے اندر ہمت ہو تو خاص طور پہ قبرستان کی مسجدیں عموماً ویران ہوتی ہیں اور سنسان ہوتی ہیں, وہاں اعتکاف کر لیں, بشرطے کہ اعتکاف سے گھر واپس آئیں, ادھر ہی کسی قبر کے اندر ہمیشہ کے لیے تشریف نہ لے جائیں. نفسیاتی اعتبار سے لوگ کمزور ہوتے ہیں, لیکن ایسی مسجدیں جہاں سہولیات کم ہوں, لوگ نہیں ہیں, وہاں بیٹھیں تو زیادہ اچھا ہے کہ وہ مسجدیں بھی آباد ہوں. کیونکہ یہ جو مقامات ہوتے ہیں یہ عابدین کی عبادت کے باعث ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں, تو یہ اس طرح مسجدیں بھی فخر کرتی ہیں, تو آباد رکھنا چاہیے. کیا کہنا ہے. ناظرین محترم, آج اعتکاف موضوع ہے, اور اس موضوع پر جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا, ہمارے اسکالرز نے گفتگو فرمائی, یہ مزید اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو اور ہمارا ساتھ رہے گا. تھی اہم موضوع, چونکہ ظاہر ہے اعتکاف اختیار کرنے والے اپنی پوری تیاریاں انشاءاللہ کر چکے ہوں گے, یا جو رہ گئی ہوں گی وہ بالکل ان کے آخری مراحل میں ہوگی تیاری, نیت اور ارادہ بھی کر لیا ہوگا. تو اس اعتبار سے آج کا یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے کہ جو اعتکاف اختیار کریں گے انشاءاللہ. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اعتکاف کے اثرات معتکفین پر کس طرح مرتب ہوتے ہیں اور کس طرح کا ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے, کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی ایک فضیلت بیان فرمائی ہے جس کو امام زین العابدین نے روایت کیا ہے, اور امام بیہقی نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کو اللہ پاک 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس میں مناسبت بڑی ظاہر ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب عطا کرنا, جیسا کہ حج کا جو ایک فلسفہ ہے کہ انسان واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج اس کو اس کی ماں نے جنا ہے. تو یہ 10 دن جو وہ اللہ کی بارگاہ میں, جیسے مفتی صاحب نے جملہ کہا نا کہ کسی کی چوکھٹ پہ بیٹھ جانا اور مراد پوری کرا کے آنا, تو اگر یہ 10 دن میں ایک انسان اپنی مراد پوری کرائے اللہ کی بارگاہ میں, اپنی بخشش کا سامان کرائے, گناہ بخشوا کے آئے, تو اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ اعتکاف سے نکلتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے, توبہ کر چکا ہوتا ہے, الا یہ کہ اس پہ کوئی حقوق ہوں تو وہ ان حقوق کو پھر ادا کرے. اچھا, آج کل ایک تو یہ مطلب اعتکاف کا جو تعلق ہے, اصل اس کی جو روح ہے وہ یہ کہ انسان کئی چیزوں میں اپنے آپ کو پریکٹس کرے. جیسے خاموشی ہے, مثال کے طور پہ عموماً ہم بولتے ہیں, بلا وجہ بولتے ہیں, جائز ناجائز جملے بھی ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں. خاموش رہنا, خاموشی سیکھنا, یہ بھی ایک فن ہے کہ آپ بلا وجہ نہ بولیں, آپ ضرورت کی بات کریں. اعتکاف میں انسان اس چیز کی بھی بہت اچھی پریکٹس کر سکتا ہے. اسی طرح تعلیم کا جو ذریعہ ہے, یہ 10 دن بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں. آج کل ویسے بھی علم کے حصول کے ذرائع کم ہوتے ہیں, دینی علوم کی طرف توجہ کم ہوتی ہے, قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تو اس کے تلفظ میں کمی رہ جاتی ہے. تو ان 10 دنوں میں ہم باقاعدہ لگ کے جو معتکفین ہیں وہ اپنا تلفظ ٹھیک کر سکتے ہیں, نماز کے مسائل سیکھ سکتے ہیں, ان کی زندگی میں جو کاروبار کے مسائل ہیں ان کو سیکھ سکتے ہیں. تو ان 10 دنوں میں وہ اپنی بہت اچھی تربیت کر سکتے ہیں. اور اسی طرح وہ جو اللہ کی بارگاہ میں جو ایک لگ کے بیٹھنا ہے اس کے پھر اپنے ایک الگ ثمرات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج کل عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا معاشرے کا ایک پرابلم ہے کہ تنہائی پاک نہیں ہے. یعنی جلوتوں میں تو ہم باتیں بہت اچھی کر لیتے ہیں, خلوتیں ہماری کیسی ہیں, یہ بڑا اہم نقطہ ہے ہماری زندگی کا. تو اعتکاف ہماری خلوت کو پاک کرنے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے. آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے گناہ کو چھوڑنے کی بات کر, مسجد میں ہیں آپ, یہ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے. اور اللہ ہمارے معتکفین کو اور ہم سب کو یہ نعمت دے کہ ہماری تنہائی پاکیزہ ہو جائے. خواہ وہ ہم موبائل کا استعمال کر رہے ہوں, خواہ وہ ہم کہیں گفتگو کر رہے ہوں, تو ہمیں بس یہ کیفیت ہم پہ طاری ہو جائے کہ جس طرح اعتکاف میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا
میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، ساری زندگی یہ کیفیت اس پہ طاری ہو جائے، تو یہ چند چیزیں ہیں، اگر اس کو مقصد بنا کے اگر معتکف نہ اعتکاف کرے تو امید ہے کہ وہ بہت تبدیلی کے ساتھ نکلے گا مسجد سے اور اپنی اس کیفیت کو محسوس کرے گا۔ بہت اچھی بات، یعنی جس طرح ہماری بزم پاک ہے ویسے ہی ہماری رزم پاک کرنے کا ایک بہترین موقع جو ہے وہ اعتکاف ہوتا ہے، جس میں ہم اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کا ایک بہت اچھا عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ رہبانیت کا بدل کہا جاتا ہے، بعض معترضین یہ بھی کہتے ہیں کہ تو رہبانیت ہے ایک طرف ہو جانا اور ساری دنیا کی تمام جو حقوق اور فرائض ہیں اس سے الگ تھلگ ہو کر، کیا کہیے گا، کیا اس کا ریپلیسمنٹ ہے یہ رہبانیت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اسلام دین فطرت ہے، اور جب کبھی بھی کسی ایسے حکم کے متبادل کے طور پر کوئی بھی چیز اسلام معاشرے میں پیش کرتا ہے تو پھر وہ اس کا واقعتاً متبادل ہونا چاہیے، ورنہ اگر وہ متبادل نہیں ہوگا، آلٹرنیٹ نہیں ہوگا، تو اسے ایک انسان کی عقل، اس کا دماغ اور شعور اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی نظر آئیں جو سابقہ امتوں میں موجود تھیں اور اس کے نتائج بھی تھے، مثبت نتائج بھی اس کے موجود ہیں، اس کے منفی نتائج بھی موجود ہیں، لیکن ان مثبت نتائج کو قائم رکھنے کے لیے اسے آلٹرنیٹیو کے طور پر کوئی اور عبادت کا انداز دیا گیا۔ سابقہ امتوں میں جب رہبانیت کے تصور کی بات کی جاتی ہے تو جو اللہ رب العزت کے وصال کے متلاشی حضرات تھے، انہوں نے اس بات کو جانا اور اس بات کو پہچانا کہ بھائی دنیا میں رہتے ہوئے ان مشاغل اور مصروفیات میں سے وقت کو نکال کر اور پھر سماجی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ہی پورا کرتے کرتے ہم تو کسی طور پر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کیا وہ جو معرفت ہے وہ نہیں پا سکتے۔ تو اس کا انہوں نے جو نکالا نتیجہ وہ یہی تھا کہ ہم ایک اعتبار سے ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیں، علائق دنیا سے اپنے آپ کو جدا کریں، صحراؤں میں نکل جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں اور وہاں جا کر ایک ہی کام کریں کہ وہ اللہ رب العزت کی معرفت اور اس حق کے وصال کو تلاش کریں۔ لیکن آپ ذرا یہ دیکھیے کہ ان کا مقصد نیک ہے، اور قرآن نے بھی اس کی جانب ذکر کیا ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے اسے از خود شروع کیا ہے، ہم نے ان پر کوئی فرض نہیں کیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، جو انہوں نے شروع کیا تھا ان کا مقصد اچھا تھا کہ یہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، جیسا اس کا حق تھا وہ اس حق کو پورا نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے رہبانیت ان پر لازم نہیں کی، لیکن ان کی جو غرض تھی، جو ان کی نیت تھی وہ اچھی تھی، تو اس لیے پھر اس کی مذمت بھی نہیں کی گئی، لیکن فرمایا کہ وہ اس کی رعایت اچھے طریقے سے نہیں کر سکے۔ لیکن یہ تو طے ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت کے قرب کو چاہنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے تنہائی چاہیے۔ متبادل کے طور پر کیسے آیا کہ وہ نکلے جنگلوں میں، وہ نکلے صحراؤں میں، پہاڑوں پر چڑھ گئے، کہا کہ تمہیں تنہائی چاہیے، تم جنگلوں میں پہاڑوں پر نہ چڑھو، تم صحراؤں میں نہ نکلو، تم اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ اس اعتبار سے جو ہے فرمایا کہ پھر وہاں جا کر جو تمہیں رب تلاش کرنا ہے یہاں تمہیں آسانی کے ساتھ ملے گا، یہاں صبح و شام اللہ رب العزت کی تم پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ رہبانیت کا متبادل اس اعتبار سے ہے کہ جو ان کی غرض تھی قرب خداوندی کو پانا، وصال حق، تزکیہ نفس اور تصوف کے طریق کو اختیار کرنا، اس تمام چیزوں کے اعتبار سے ذکر کیا گیا، چونکہ یہ رہبانیت کا وہ تصور جو ان کے ہاں تھا کہ راہ فرار اختیار کرنا، سماجی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کیا اور نکل گئے، کہا ایسا نہیں، بلکہ یہاں وہ امور جو کئی سالوں تک وہ اس رہبانیت کو اختیار کر کے نہیں پا سکتے تھے، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کرم ہوا کہ وہ نتائج انہیں ان 10 دنوں میں نصیب اور میسر آ جاتے ہیں کہ وہ اگر بیٹھے ہیں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لے کر اٹھ رہے ہیں، اگر اس اعتکاف کا حق ادا کر کے جو ہے شب یعنی یوں سمجھیے کہ ہلال جو ہے یعنی یکم شوال کی جو شب ہے اس کو اٹھ کر جا رہے ہیں، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یہی ساری چیزیں تو وہ اختیار کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اس غرض سے نہیں مل سکی کہ ان کے لیے یہ پاکیزگی کی جو مقامات تھے وہ اس اعتبار سے کامل نہ تھے۔ اللہ رب العزت مسجد کے ساتھ اسے خاص کیا۔ اگر اسے رہبانیت کا متبادل خلوت نشینی کے اعتبار سے کہا جائے، تزکیہ نفس اور احوال باطن کے حوالے سے وصال حق کے لیے کیا جائے، تو پھر یقیناً یہ متبادل۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور اتنے ثمرات ہیں، اتنے فضائل ہیں، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، اس پر مزید بات کریں گے۔ اچھا خواتین کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات، احتیاطیں کیا ہیں اس میں یہ بھی بات کریں گے، اور خواتین کے حوالے سے بھی جو اعتکاف کے بہت سارے سوالات آتے ہیں اس کو بھی شامل کریں گے، لیکن وقفے کے بعد ہم پہلے شامل کر رہے ہیں کلام آج علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آج ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے، انہی کا کلام۔ بسم اللہ۔
بلا لو شاہ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ ہو گیا مشکل ہجر میں جینا طیبہ بلا لو شاہ مدینہ آمنہ بی کا راج دولارا آمنہ بی کا راج دولارا کتنا انوکھا کتنا پیارا کتنا انوکھا کتنا پیارا پایا حلیمہ نے کیسا نگینا طیبہ بلا لو شاہ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ حسن و حسین ہے پھول نبی کے حسن و حسین پھول نبی کے فاطمہ بی کے اور علی کے فاطمہ بی کے اور علی کے ان سے سجا ہے باغ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ غوث محی الدین کے صدقے غوث محی الدین کے صدقے خواجہ معین الدین کے صدقے خواجہ معین الدین کے صدقے ان سے ہی سیکھا ہے ہم نے کرینہ طیبہ بلا لو. جناب آپ کا خیر مقدم ہے اور اعتکاف موضوع ہے، موضوع انتہائی اہم ہے اور اس میں احتیاط بھی بہت ضروری ہے. احتیاطیں کیا کیا ہیں یہ بھی میں جاننا چاہوں گا مفتی صاحب سے. خواتین کے لیے جو اعتکاف کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں احتیاطی کرنی. پھر ایک نیا جو کووڈ کی وجہ سے صورتحال سامنے آئی ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ گھروں پر اعتکاف ان کے لیے کرنے کے حوالے سے یہ جو آرڈر آیا پنجاب میں چاہتا ہوں ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالیے. دیکھیں احتیاط تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اعتکاف کو توڑ دے یا اعتکاف کی نورانیت اور روحانیت کو متاثر کرے اس سے بچنا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ اپنے تمام ضروریات کی چیزیں لے کر جائیں. یہ نہیں کہ آپ کسی سے مانگیں یا پھر فون کر کے گھر سے بلا رہے ہوں منگوا رہے ہوں، یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ خاموشی کی پریکٹس پہلے سے ہی کر لیں، زیادہ تر خاموش رہیں. مسجد میں ویسی دنیاوی باتیں کرنا منع ہے. اب یہ نہیں کہ وہ مطلب رضائی اوپر لے لی چادر یا کمبل اور اندر وہ چیٹ چل رہی ہے، گفتگو کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہیں. تیسرا کو جھگڑا تو ویسے باہر بھی منع ہے، تو یہ جھگڑا نہ کریں. فتنہ فساد کمیٹی سے لڑ رہے ہیں، نمازیوں سے لڑ رہے ہیں. بعض لوگ اپنے وہ چادریں گرا دیتے ہیں اور جماعت کے ٹائم بھی نہیں اٹھانے دیتے. جماعت کے وقت بھی نہیں، بالکل اس وقت پریشانی ہوتی ہے کہ گیپ بن جاتا ہے، وہ اگلی صف والے گناہ گار جی ہاں قطع صف بظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فاصلہ تھوڑا سا بن ہی جاتا ہے. یہ نہ کریں. اسی طریقے سے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. بعض وہاں پہ درس وغیرہ ہو رہا ہے، وہ خراٹے خر خر کی آوازیں آ رہی ہیں، پتہ چلا جی اندر وہ خواب کے اندر 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے، تو وہ ابھی وہ خراٹے اب سونے کے لیے نہیں آئے یہاں پر. اچھا اسی طرح شکم سحری سے تھوڑا سا، ورنہ جتنا آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے اس سے کہیں زیادہ فنائے اعتکاف میں فنائے مسجد میں جا کر بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ طویل عرصہ پھر وہاں گزاریں گے. تو اس لیے کم سے کم وہاں پر کھائیں تاکہ آپ کو وضو بھی قائم رہے، آپ کو واش روم کی زیارت وغیرہ نہ کرنی پڑے، یہ کم کرنی پڑے. اسی طریقے سے
اپنے علم میں اضافے کا اس کو ذریعہ اور سبب بنائیں. 10 دن ہیں، ویسے کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اچھی کتابیں لے جائیں تاکہ آپ مسائل سیکھ سکیں. تزکیہ نفس کی کتابیں لے جائیں تاکہ تزکیہ ہو اور اس طریقے سے اپنا وقت گزاریں. یوں ہی مطلب بعض اوقات اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک ہمارا مشورہ ہوگا کہ جو انفرادی عبادت کرنا چاہے اس کو اجتماعی میں نہ گھسیٹیں، اور جو اجتماعی کرنا چاہے اس کو انفرادی پر مجبور نہ کیا جائے. تو یوں ذرا دیکھ لیں، ہر ایک کا اپنا اپنا موڈ ہوتا ہے. آپ اگر کوئی اجتماعی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، ایک اپنا نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں تو مجبور نہیں کر سکتے ہیں اس کو. ان چیزوں میں بھی احتیاط کریں، اس سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے اور نورانیت ختم ہوتی ہے. ایک بہت بڑی چیز جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ اعتکاف ختم ہونے کے بعد پہلے سے ذہن بنا لیں کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں، ہیرو بننے کے لیے نہیں کر رہا ہوں کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو جی وہ ہار ہونے چاہیے، پھولوں کے پروٹوکول، اور پھر وہ جو بڑا کوئی کمال کیا، بچے نے 10 دن کا اعتکاف کر لیا ہے، والدین بھی اس کو بہت ہی بڑا کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ چلیں حوصلہ افزائی کے لیے کریں تو برا بھی نہیں، لیکن وہ اتنا نہ کریں کہ اس بچے میں ایک ریاکاری سی پیدا ہو جائے اور وہ اس کو کیش دنیا میں ہی کرانے کے لیے ذہن بنا لے. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. بہنوں کا جو اعتکاف ہے وہ اپنے گھر میں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعتکاف فرمایا تو ایک زوجہ محترمہ نے خیمہ لگا لیا مسجد میں. انہوں نے اعتکاف شروع کیا، دیکھا کہ دوسرے ازواج نے بھی لگایا تو نبی کریم نے منع فرمایا کہ آپ یہاں پہ نہ لگائیں، تو وہ منع ہو گئیں. اور پھر روایت میں جب سرکار نے وصال فرمایا تو آپ کی ازواج اعتکاف کرتی رہیں. تو اس کا مطلب مسجد میں تو نہیں کرتی رہیں، نبی کریم نے منع فرمایا وہ گھر میں ہی کرتی رہی ہیں. استدلال یہی ہے اس سے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں کوئی ایک جائے اعتکاف یا مسجد بیت اس کو کہتے ہیں کہ نماز کے لیے جگہ مخصوص کر لے اور وہیں پر اعتکاف کرے. یہ پورا کمرہ ہوگا، مطلب وہ کہے میں یہاں پہ نماز پڑھوں گی، کونا مختص کر ہاں اب کونے میں تو خیر وہ بالکل ہی مقید ہو جائے گی. اگر وہ کمرہ کر لیتی ہے وہ اس کا جائے اعتکاف ہے، اسی میں وہ رہے، بغیر اشد ضرورت کے باہر نہ نکلے. واش روم وغیرہ جانا ہے یا اپنی سحری بنانی ہے تو، لیکن اگر دوسروں کی سحری بنانے نکلیں گی یا ویسے نکلیں گی کسی بھی ایسی تفریح کے لیے، ہوا کھانے کے لیے، تو اعتکاف ٹوٹے گا، اسی میں رہیں. اب چونکہ مردوں کا اعتکاف کا تصور وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یہ جتنے نبی کریم سے افعال ہمارے پاس آئے انہیں افعال مشروعہ کہتے ہیں. فعل مشروع، فعل مشروع ہوتا ہی وہ ہے جس کا تصور تعارف شریعت پیش کرتی ہے، ہم اپنی عقل سے اس کو نہیں جان سکتے. تو جتنی عبادات ہیں افعال مشروعہ ہیں، اس کا مطلب ہے جیسے نبی نے تعارف پیش کیا اس کو اسی کے ساتھ مقید رکھنا ہوگا. آپ اور میں قیاس نہیں کر سکتے. لہٰذا مردوں کو اگر گھروں کے اندر اعتکاف کا کہیں گے تو یہ فعل مشروع نہیں ہے. اس کا مردوں کا اعتکاف تو جو تعارف پیش کیا گیا وہ مسجد کے اندر ہے. اسی طرح مسجد کے باہر گراؤنڈ میں ٹینٹ لگا کے اعتکاف کر لیں، اس کے اندر نہیں ہوگا وہ اعتکاف سب کا. ہاں وہ ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے، آپ اللہ کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن جو اعتکاف ہے نہ وہ وہاں ادا ہوگا نہ گھر کے اندر ادا ہوگا. ٹھیک ہے، مرد حضرات جو ہیں مرد حضرات بالکل مسجد میں کریں. اگر فرض کر لیں کوئی ایسی پرابلم ہے کہ گورنمنٹ منع کرتی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، پھر گھر میں یہ کہ یکسوئی سے عبادات اختیار کر لیں. بہت اچھی بات ہے. اور یہ وہ تمام چیزیں مفتی صاحب نے شامل فرمائی اس میں. اچھا علامہ صاحب کیا کہیے گا اس حوالے سے کہ یہ 365 دن ہوتے ہیں ہمارے سال کے، یہ جو 10 دن اگر اعتکاف کے اس میں ایسے ہو جائیں ہمارے کہ بقیہ 364 دن پر یا 355 دن ہیں ہمارے، اس پر اس کا اثرات ہو جائے، اتنا اچھا اعتکاف ہو جائے. چونکہ فرمایا مفتی صاحب نے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ریاکاری میں آ جائے، گھر والے بہت زیادہ اپریشیٹ کر دیں. تو بہت سارے نوجوان میں نے دیکھا ہے کہ پہلی مرتبہ جب بیٹھتے ہیں بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد ان میں وہ بات نہیں رہتی. کیا فرمائیے اس حوالے سے؟ ہاں، مساجد میں اس طرح کے مسائل بہت سارے آتے ہیں. پھر کمیٹی والے جو ہیں وہ شرائط کے ساتھ فارم جاری کرتے ہیں کہ بھائی آپ موبائل نہیں رکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ دیگر چیزیں. تو لیکن جب معتکف مسجد میں آ جاتا ہے تو شرائط تو پھر آپ کو پتہ ہے. جی بالکل. تو جتنی زیادہ احتیاط اس میں ہو سکے تو وہ احتیاط قائم رہنی چاہیے اور اس کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ بہت مختصر لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، محلہ پورا تو بیٹھتا نہیں ہے. تو اس لیے جو نفلی اعتکاف ہے ایک اس کا، اس سے یعنی ہر ایک کو سیکھنا چاہیے کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دل جو مسجد میں معلق رہے، یعنی مسجد کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، آپ جتنا زیادہ وقت مسجد میں گزار سکیں کہ آپ آئیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں. یہ نہیں کہ بس بھاگتے ہوئے آئے، فرض پڑے اور مسجد سے نکل گئے. مسجد میں اگر آپ آ کے نماز کے انتظار میں بھی بیٹھے ہوئے نا
حضور نے فرمایا وہ وقت بھی اللہ آپ کا نماز میں شمار کر رہا ہے. تو جتنا آپ مسجد میں اپنا دل لگا سکتے ہیں, جتنا اپنے آپ کو آپ نفلی اعتکاف میں مصروف کر سکتے ہیں, تو یہ اعتکاف کی عبادت سب مسلمانوں کے لیے بالکل کہ وہ اپنا وقت ضرور نکالیں. اور جو ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو لازم کر لیتے ہیں, تو اگر وہ اپنے گناہ ہی بڑھا کے نکل رہے ہیں, جھگڑے ہی کر کے نکل رہے ہیں, باتیں ہی کر کے نکل رہے ہیں, تو پھر ایسے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہیے. آپ وہ کام کریں جس کا آپ حق ادا کر سکیں. مزید اللہ, اس کا مقصد ہے اللہ کا قرب. اعتکاف کہتے ہی اس کو ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اور آپ اس سے اللہ سے دور ہو رہے ہیں. تو پھر یہ مسجد بڑا حساس مقام ہوتا ہے, وہاں کی شرائط ہوتی ہیں. آپ ایک نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں تو آپ کے لیے احتیاط ہے کہ آپ دنیاوی گفتگو نہ کریں, یہ نہ کریں. اور 10 دن آپ بیٹھے ہوں کسی جگہ پہ اور آپ اس کو وہی عام سا سمجھ لیں, تو یہ تحقیر مسجد میں بھی چلا جاتا ہے, تحقیر عبادت میں بھی چلا جاتا ہے. عبادت ہو رہی ہے, آپ فرض نماز میں شامل نہیں ہیں, نماز ہو رہی ہے, آپ وضو خانے میں اپنا ٹائم گزار رہے ہیں اور آپ معتکف بھی ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, دیگر ساری چیزیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ اس میں بہت اچھی بات کی. آج ہم نے اعتکاف کے حوالے سے بات کی, چونکہ آج ہی ہمیں فتح مکہ کے حوالے سے بھی چند کلمات ہمارے اسکالر سے لینے ہیں. بہرحال اعتکاف کرنے والے کے لیے, معتکف کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اسے اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں 10 دن گزارنے کا یا 9 دن گزارنے کا جو ایک سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس کے بعد وہ لیلۃ القدر کی جس کی تلاش بزرگوں نے کی اور ان 5 طاق راتوں میں کی, اس رات کو تلاش کرنے کے لیے موقع میسر آتا ہے کہ مسجد میں رہ کر پورے ارتکاز کے ساتھ وہ ہے جو عبادت کرے اور اس رات کو تلاش کرے کہ جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرے, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, سیکھنے کا عمل جاری رکھے. بہت سے مسائل شریعہ ہیں کہ جس کا علم نہیں ہوتا, جس کے سبب بہت سارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں. اچھا, فتح مکہ کے حوالے سے ایک عظیم فتح ہے, تاریخ اسلام کی اتنی بڑی فتح کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا سا کرکٹ میچ اگر جیت جائے نا تو اس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ فتح ہوئی تھی اور اس میں یہ مین آف دی میچ تھا. یہ اتنی بڑی فتح, اس پر بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس کی عظمت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, فتح مکہ دوسرے لفظوں میں فتح عظیم ہے. فتح عظیم, اور اگر آپ, اور یہ فتح مبین بھی ہے. جی بالکل, فتح عظیم بھی ہے, فتح مبین بھی ہے. اور ساتھ ساتھ اسلام کی آبیاری میں 2 ٹرننگ پوائنٹس ہمیں نظر آتے ہیں. ایک ہجرت مدینہ اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا فتح مکہ ہے. درمیان میں غزوات جو بھی لڑے گئے وہ یقیناً اس کا تسلسل تھے, لیکن یہ ایک ایسے 2 واضح ہمیں ٹرننگ پوائنٹس نظر آتے ہیں کہ ایک سے ابتدا ہوئی اور پھر فتح مکہ کے بعد پھر اسلام ایسا پھیلا ہے کہ پھر قریہ قریہ اور نگری نگری قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوئی ہیں. آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی. چھوٹی سا بھی کوئی کامیابی کسی کو میسر آ جائے تو اس کا نہ جانے کتنا شور شرابہ ہوتا ہے, لیکن یہ فتح عظیم ایسی تھی جسے قرآن نے فتح مبین کہا, قرآن نے اسے عظیم فتح کہا. اور پھر اس کے ذریعے سے آپ یہ دیکھ لیجئے ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی حکمت کے جو اثرات اس کے ذریعے سے مرتب ہوئے. آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ایک نظر آتے ہیں بظاہر کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کر جا رہے ہیں, لیکن آپ کی اس حکمت کے نتائج اگلے ہی سال میں اس طور پر نظر آئے کہ تھے تو وہ 1400, لیکن اب دیکھیے کہ وہ تعداد 10,000 کے لشکر کے ساتھ اب ہر طرف اسلام ہی کا نور نظر آ رہا ہے. اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی وہ فاتح عالم اور وہ فاتح مکہ بن کر جب مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے عفو درگزر اور معافی کو کتنا پسند فرمایا. کہتے ہیں کہ آج میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, کہ آج کے دن میں نے سب کو معاف کر دیا. یہ وہی لوگ تھے جو جان کے دشمن تھے, جو دروازوں کے گھر کے باہر گھیرا ڈال کر کھڑے تھے کہ آج تو ہم معاذ اللہ محمد کو ختم کر دیں گے, لیکن حضور علیہ السلام جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما رہے. اب اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ جناب عباس ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے تھے اور مسلمانوں کا جب لشکر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ساتھ کھڑے ہوئے شخص نے کہا تھا کہ دیکھو آج تمہارا بھتیجا کیسی جو ہے بادشاہت کی شان کے ساتھ آ رہا ہے. تو آپ نے جواب میں کہا تمہیں یہ بادشاہت کی شان نظر آتی ہے,
نہیں، دیکھو تو صحیح میرے بھتیجے کا جو ہے سر کتنا عاجزی سے جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ آپ کا سر انور ماتھا لگتا تھا. فرمایا یہ بادشاہت کی شان نہیں ہے بلکہ یہ نبوت کی شان کے ساتھ جلوہ افروز ہو رہے ہیں. آپ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو ایک شخص کے سامنے آئے تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، نہ جانے ہمارے بارے میں آج کیا فیصلہ ہوگا. ہم نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. حضور علیہ السلام نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی. تو یہ فتح مکہ جہاں ہمیں اسلام کی ایک خوبصورت داستان عطا کرتی ہے، مسلمانوں کی مستقل مزاجی کا ایک ایسا تسلسل اور اس کا درس ہمیں عطا کرتی ہے، وہیں ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب کوئی کامیابی نصیب ہو اس پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ہمیں بڑا خوبصورت پیغام ملا ہے، اور یہی وہ صلہ رحمی تھی. قدرت رکھنے کے باوجود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی عطا فرمائی، اور حضور کے اسی اخلاق سے اور اس اخلاق کے پیغام کو عام کرنے سے انسانیت جو ہے جوک در جوک دار اسلام میں داخل ہوتی چلی. صاحب میں چاہوں گا آپ کے قیمتی کلمات بھی فتح مکہ کی عظیم فتح کے حوالے سے ارشاد جی فرمائیں. ماشاءاللہ اتنا اچھے انداز سے بیان کر دیا. اب اس میں کوئی دوسری جہت سے کلام کی گنجائش نہیں چھوڑی، بہت ہی جامع انہوں نے کلام فرمایا. بس یہ کہ فتح مکہ جو ہے یہ اللہ کا ازلی فیصلہ تھا کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس کے لیے تمہید کتنی لمبی آپ رہی. آپ یہ دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک بہت بڑی آزمائشیں مختلف شکل میں، پھر صحابہ کرام کے لیے پھر حالات کا تغیر، اس میں نبی کریم کی حکمت اختیار کرنا اور اچھی حکمت عملی کے ساتھ صحابہ کی تربیت کرنا، وہ تمام چیزیں پھر فتح مکہ کے موقع پر نظر آتی ہیں کہ آپ کی تکلیفیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تربیت کا ہنر، پھر صحابہ کا تربیت کو قبول کرنا. تو وہاں پر آنے کے بعد جب فتح مکہ حاصل ہوا تو پھر ایسا نہیں ہوا کہ اس کے بعد شتر بے مہار ہو گیا ہو، ہر ایک تکبر اور غرور بھر گیا ہو اور لوگوں پہ ظلم و ستم شروع ہوا ہو. تو وہ تمہید جو تھی اس کی برکات پھر یہ ظاہر ہوئیں کہ فتح مکہ کے بعد بھی وہی کیفیات رہیں جو فتح مکہ سے پہلے تھی، وہی مقصود رہا جو فتح مکہ سے پہلے تھا. اور اس میں ایک بس بات یہ کہ جب یہ فتح مکہ ہو گئی تو انصار آپس میں کہنے لگے کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے درمیان آ گئے ہیں، اب تو یہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن لیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جس وقت میں تنہا تھا تم نے اس وقت میری مدد کی تھی تو میں اب تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. تو وہ رونے لگے. انہوں نے کہا رسول اللہ ہمارے کوئی برا خیال نہیں تھا ہمارے دل میں، صرف یہ کہ ہمیں ایسے خوف ہوا کہ کہیں آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے. میرے آقا واپس آئے. یہ بہترین مثال ہے کہ جس نے آپ کا ساتھ دیا ہو، اگر آپ عروج پر پہنچ جاتے ہیں آخری وقت تک ان لوگوں کو بھولے نہیں. اگر کسی نے احسان کیا میرے آقا پہ تو کون احسان کرے گا. میں جیسے اپنے آپ اور ہم آپ سوچیں کہ جس نے ہم پہ برے وقت میں احسان کیا، اچھے وقت میں یا عروج پر اس کو بھول جانا یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہوتی ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے محترم مہمان اور اسکالر جناب علامہ حافظ اویس احمد صاحب کی تشریف آوری پر، علامہ اکرام حسین القادری صاحب کی تشریف آوری پر. بہت عمدہ کلام فرمایا آپ تینوں حضرات نے، اعتکاف کے موضوع پر بھی اور فتح مکہ کے حوالے سے بھی. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما رہیں گے نعت ہی نعت کے سیگمنٹ میں. آپ دونوں کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے ایک ایسی عظیم شخصیت کو کہ شعبہ نعت میں ان کا بہت کام ہے، بڑی خدمات ہے. آپ کا نام سید محمد ریاض الدین ہے، پیدائشی نام جو ہے. ابتدا میں آپ کو ریاض امرتسری کے نام سے جانا گیا اور اس کے بعد ریاض سہروردی کے نام سے آپ کو جانا پہچانا گیا. 1919 کو جے پور میں بھارت میں آپ کی ولادت ہوئی اور حضرت سید قلندر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شرف بیعت آپ کو حاصل ہوا اور اس کے بعد سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے فیوز و برکات حاصل کیے اور صاحب اجازت بزرگ ٹھہرے اور آپ نے پھر ماشاءاللہ اس میں افراد کو مرید بھی کیا. جامع مسجد بغدادی مارٹن کوارٹر 3 ہٹی کو آپ نے پاکستان آ کر مرکز بنایا. 1972 میں مرکزی اندلیبان ریاض رسول کے نام سے ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی کہ جس کے تحت کل پاکستان محافل نعت کا عظیم الشان اہتمام کیا گیا اور بارہا اس میں پاکستان بھر سے ثنا خوانوں نے ماشاءاللہ شرکت فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ اس جو تنظیم کی 24 برانچز جو ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی اس کی شاخیں ملتی ہیں. آپ کے صاحبزادگان میں
بدی الدین سہروردی شاہ صاحب جو کہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، عالمی شہرت یافتہ سناخواہ الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب جن سے پوری دنیا واقف ہے، آپ کے شہزادوں میں، آپ کے فرزندوں میں، اور علامہ سید اعجاز الدین سہروردی شاہ صاحب جو ماشاءاللہ اس مسجد میں اس وقت اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا وصال جو ہے وہ 2001 میں ہوا، اور آپ کی نماز جنازہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1980 میں انجمن کے زیر اہتمام پاکستان کا پہلا نعت کالج قائم کیا گیا، جس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ثنا خوانوں نے تربیت حاصل کی، اور آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں وہ ثنائے رسول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی کتب کئی کتب ہیں، ریاض رسول، دیوان ریاض، تعریف و ثنائے محمد، کلیات ریاض سہروردی، یہ انتہائی اہم کتاب ہے، کلیات ہے جسے ڈاکٹر شہزاد احمد نے ترتیب دیا، اس کی انوگریشن میں بھی ہم موجود تھے، بہت خوبصورت کتاب۔ اور آپ کی جو معروف نعتیں ہیں، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، کب بگڑی بناؤ گے کب در پہ بلاؤ گے، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، عشق احمد چاہیے حب مدینہ چاہیے، سرکار یہ نام تمہارا، ایسی بے شمار معروف اور شعراء آفاق نعتوں کے خالق حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب، امام انقلاب نعت بھی آپ کو کہا جاتا ہے، انہی کا کلام انشاءاللہ شامل کریں گے ہم نعتی نعت کے سیگمنٹ میں، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔